سلمان بخاری کی کتاب سیارگی سے ان کی کہانی نابینا فنکار۔ میرا نام سمریال ہے۔ میں ایک آرٹسٹ ہوں۔ پینٹنگز بنانے کا مجھے جنون کی حد تک شوق ہے۔ بچپن سے ہی میری ماں نے مجھے آئل پینٹنگ سے روشناس کروا دیا تھا۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ میری عمر 6 یا 7 سال ہوگی جب میں ایک بورڈ پر چاروں جانب برش چلا رہا تھا۔ آپ اسے میری پہلی یادداشت کہہ سکتے ہیں۔ مجھے میری ماں نے بتایا کہ میں نے ایک پیڑ بنایا ہے جو مختلف رنگوں کا مجموعہ ہے، جس کی شاخوں پر سرمئی تکونی تربوز لٹک رہے ہیں اور ہر شاخ پر زرافے بیٹھے تتلیاں پکڑ رہے ہیں۔ مجھے پہلی بار میری ماں نے پیڑ سے روشناس کروایا۔ میں بے حد خوش تھا کہ میری پہلی پینٹنگ میری ماں کو پسند آئی ہے۔ میری ماں مجھ سے ہر روز دنیا کے ہر کونے کی خوبصورتی کا ذکر کرتی۔ وہ مجھے بتاتی کہ پربت کیسے دکھتے ہیں، فاختہ کیسے اڑتی ہے، چڑیاں کیسے چہچہاتی ہیں، ہوا گھاس پر کیسے رقص کرتی ہے، پھول کیسے کھلتے ہیں، کلیاں کیسی دکھتی ہیں، بادل کیسے ٹہلتے ہیں۔ میں دل میں ان نظاروں کو اپنی دل کی آنکھ میں سموتا چلا جا رہا تھا۔ دنیا کی خوبصورتی میرے شعور کو ہر نئے دن روشن کر رہی تھی۔ میں اب اپنا زیادہ فارغ وقت پینٹنگز بنانے میں بتانے لگا۔ میرا اسکول، جہاں میرے ساتھی بھی میری طرح نابینا تھے، وہ بھی میرے شوق سے بہت متاثر ہوتے تھے اور میری پینٹنگز کو بہت پذیرائی دیتے تھے۔ وقت بہت اچھا کٹ رہا تھا۔ مجھے ارد گرد تمام لوگ بہت مخلص اور اچھے ملے تھے۔ گھر پر ماں میری پرورش اور آسائش میں کوئی کمی نہیں رکھتی تھی۔ گو کہ میرے والد کا انتقال ایک کار حادثے میں ہوا۔ میں اس وقت 3 سال کا تھا اور اسی حادثے میں آنکھوں پر چوٹ لگنے کی وجہ سے میری بینائی چلی گئی تھی، مگر میری ماں ایک مضبوط اعصاب کی مالک خاتون نکلی اور اس نے مردانہ وار حالات کا مقابلہ کیا اور میری پرورش میں کوئی کمی نہ آنے دی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے مجھے یہ کبھی احساس نہ ہونے دیا کہ میں اس دنیا کا جو نقشہ اپنے ذہن میں رکھتا ہوں، یہ دنیا اس سے مختلف ہے۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ میں لڑکپن سے جوانی میں قدم رکھ چکا تھا اور باقی پرنور آنکھوں والے نوجوان انسانوں کی طرح میری بنجر آنکھوں میں بھی کسی صنف نازک کی قربت کے خواب جھلکنے لگے تھے۔ میری ماں مجھے ہر روز اداس دیکھتے ہوئے آخرکار یہ بھاپ گئی کہ مجھے دراصل محبت کی تلاش ہے، لیکن وہ بیچاری کیا کر سکتی تھی۔ پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ میں دوسروں سے مختلف ہوں اور مجھے اپنا جیون ساتھی چننے کے اتنے مواقع حاصل نہیں جتنے دونوں آنکھوں سے دیکھنے والوں کو۔ کالج میں میرے ساتھ چند لڑکیاں پڑھتی تھیں، مگر نہ جانے کیوں کسی کو مجھ میں کوئی خاص دلچسپی نہ تھی۔ گو کہ وہ میری تصویریں بنانے سے بے حد متاثر تھیں، مگر اس کے علاوہ انہیں مجھ میں کوئی خاص دلچسپی نہ تھی اور نہ ہی مجھے ان میں سے کسی کے قریب جانے کا شوق تھا۔ میری لٹریچر کی استاد زمریہ البتہ مجھے بے حد متاثر کرتی تھیں۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ مجھ سے کتنی بڑی تھیں اور کیسی دکھتی تھیں، البتہ ہم دونوں میں جو بات مشترک تھی وہ یہ تھی کہ وہ بھی نابینا تھیں۔ میں ہر روز ان کے خد و خال اپنے ذہن میں بننے لگا اور انہی خیالات میں کھونے لگا۔ جب فراغت ملتی ان کی اپنے تئیں پینٹنگز بنانے لگا۔ ایک روز میں نے اپنی ماں سے پوچھا کہ انہیں زمریہ کیسی لگتی ہیں، تو میری ماں نے بغیر کچھ سوچے سمجھے کہا، بہت اچھی اور بہت ہی نفیس ہیں زمریہ، اور میں تو ان کا پسندیدہ شاگرد بھی ہوں۔ کیوں، کیا ہوا؟ میری ماں نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے فوراً کہا، ماں ان کی صورت، ان کے بال کیسے ہیں؟ میری ماں میرا سوال سن کر کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی۔ کچھ تعصب کے بعد اس نے کہا، بہت خوبصورت ہیں، پریوں کی طرح، اور یہ کہہ کر میری ماں فوراً واش روم میں چلی گئی اور نل سے پانی کے تیز گرنے کی آوازیں میرے کانوں میں سنائی دینے لگیں۔ میں بہت خوش تھا۔ زمریہ پریوں کی طرح دکھتی ہیں۔ پریوں کی کئی کہانیاں میں بچپن سے ہی اپنی ماں سے سنتا چلا آیا تھا۔ میں پریوں کو اچھی طرح جانتا تھا اور خواب میں کئی بار پریوں کو دیکھ بھی چکا تھا۔ میں نے فوراً زمریہ کی تصویر بنانے کی ٹھانی اور دل جمعی سے زمریہ کی تصویر بناتا چلا گیا۔ میں ہر رنگ اس تصویر میں ڈال رہا تھا۔ مجھے تصویر بناتے کئی گھنٹے گزر چکے تھے۔ آخرکار میری تصویر مکمل ہوئی اور میں وہیں فرش پر سو گیا۔ صبح جب میری ماں کمرے میں داخل ہوئی اور مجھے یوں فرش پر پایا تو فوراً میرا سر اپنے زانوں پر رکھا اور مجھے اٹھایا۔ میں نے آنکھ کھولتے ہی ماں سے کہا، ماں دیکھو، زمریہ پری سے بھی زیادہ خوبصورت ہے نا؟ بولو ماں، ہے نا؟ میں زمریہ کی محبت میں گرفتار ہو چکا تھا۔ میری ماں میری اس بے چین حالت کو دیکھ کر بے حد پریشان تھی۔ اسے کچھ نہیں سوجھ رہا تھا کہ وہ میرے عمر کے ساتھ بدلتے ان میلانات میں کیسے میری مدد کرے۔ میرا من کسی بھی چیز میں نہیں لگ رہا تھا۔ پڑھائی کے دوران بھی میں ہر وقت مس زمریہ کے بارے میں سوچتا رہتا۔
جب ان کا پیریڈ آتا تو مجھے چین پڑتا، میرے کانوں میں مس زمریہ کے لیکچر کے الفاظ گھلتے چلے جاتے، میں ان لفظوں میں سے اپنے مطلب کے لفظ تلاش کرنے لگتا اور میرا ذہن مس زمریہ کا ہاتھ تھامے خوابوں کی دنیا میں چلا جاتا، حتیٰ کہ کئی بار میں کلاس کے دوران ڈیسک پر سو جایا کرتا۔ مس زمریہ بھی میری پڑھائی سے بے توجہی کی وجہ سے کچھ پریشان ہوئیں اور آخر ایک دن دوپہر کے کھانے کے دوران وہ میرے پاس آ کے بیٹھ گئیں۔ ان کے کولون کی خوشبو کو میں بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ انہوں نے مجھ سے میری پڑھائی سے بے پرواہی کی وجہ دریافت کی اور کہا کہ میں آج کل کن خیالوں میں مگن ہوں۔ میں نے موقع غنیمت پاتے ہوئے فوراً کہا، میں آپ کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں۔ میرے اس جواب کو سن کر وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئیں۔ شاید انہیں مجھ سے اس جواب کی توقع قطعاً نہیں تھی۔ کچھ وقفے کے بعد انہیں خیال آیا کہ شاید ان کا وہم ہو۔ وہ مجھ سے پھر گویا ہوئیں اور صرف اتنا کہا، کیوں؟ ان کے بولنے کا انداز اس بار بالکل مختلف تھا۔ میں نے فوراً جواب دیا، میں نہیں جانتا کیوں، مگر آپ مجھے اچھی لگتی ہیں۔ مس زمریہ میرے پاس سے اٹھ کر جا چکی تھیں۔ میں نے فرض کر لیا کہ شاید وہ شرما گئی ہوں۔ اسکول ختم ہوا اور میری ماں مجھے ہمیشہ کی طرح گاڑی میں بٹھا کر گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ راستے میں میں نے اپنی اور مس زمریہ کے درمیان ہونے والی بات چیت کا ذکر اپنی ماں سے کیا، جسے سن کر کچھ دیر کے لیے میری ماں خاموش ہو گئی۔ مجھے برا لگا کہ میری ماں کیوں مجھے کوئی ایسا مشورہ نہیں دے رہی جس سے مس زمریہ اور میں قریب آ سکیں۔ گھر پہنچ کر اس نے میرے معاملے پر سنجیدگی سے غور کرنا شروع کیا۔ میرے دوبارہ پوچھنے پر اس نے مجھے سمجھانے کی کوشش کچھ یوں کی کہ مجھے فی الحال مس زمریہ سے صرف علم سیکھنے پر توجہ دینی چاہیے، تا وقتے کہ میں اپنی تعلیم مکمل نہیں کر لیتا۔ مجھے اپنی ماں کا یہ مشورہ اچھا نہیں لگا اور میں منہ بسور کر اپنے کمرے میں چل دیا اور مس زمریہ کی نئی تصویر بنانے کی تیاری کرنے لگا۔ کچھ دن یوں ہی اضطراب میں گزرے۔ میری ماں کو میری ایسی حالت دیکھ کر دن بدن تشویش ہو رہی تھی، یہاں تک کہ وہ بیمار پڑ گئی۔ اسے زوروں کا بخار چڑھتا تھا اور وہ ہفتوں دوائیں لینے کے باوجود ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، یہاں تک کہ اسے اسپتال میں داخل ہونا پڑا، جہاں اسے جان لیوا لیور کی بیماری کی تشخیص ہوئی اور ڈاکٹرز کے بقول اس کے پاس زندہ رہنے کے صرف چند ہفتے ہی بچے تھے۔ یہ خبر مجھ پر بجلی کی طرح گری۔ میری ماں کے علاوہ میرا اور کوئی دنیا میں نہ تھا اور وہ بھی تقریباً اکیلی ہی تھی۔ دور دراز کے چند رشتہ دار تھے، وہ بھی کچھ خاص نزدیک نہ تھے۔ کچھ دن بعد ہی میری ماں چل بسی اور میں دنیا میں بالکل اکیلا ہو گیا۔ میری ماں کی موت کے 2 دن بعد مجھے ڈاکٹر یورش کا فون آیا اور انہوں نے مجھ سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ میں اسی روز شام اپنی میڈ کے ہمراہ ان کے کلینک پہنچا، جہاں وہ بے تابی سے میرا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ میری ماں نے مرنے سے قبل اپنی وصیت میں اپنی آنکھیں مجھے عطیہ کی ہیں اور کئی سال پہلے سے ہی میرا نام اس لسٹ میں موجود ہے جنہیں اعضاء کی ضرورت ہوتی ہے۔ مجھے یاد آیا کہ واقعی کچھ عرصے پہلے میری ماں نے ایک فارم پر مجھ سے دستخط لیے تھے جس میں شاید آنکھوں کے عطیے کی درخواست کی گئی تھی۔ اس وقت امید نہ ہونے کے برابر تھی کہ کوئی میری آنکھوں کا میچ ملتا اور کوئی انہیں عطیہ بھی کرتا، جو تقریباً ناممکن ہی تھا، مگر ماں نے اپنی آنکھیں مجھے دینے کا فیصلہ کیا اور خود موت کو گلے لگا لیا۔ یہ سوچ کر میں سکتے میں آ گیا۔ ڈاکٹر یورش نے مجھے بے چین دیکھ کر میرے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، دیکھیں، نہ صرف یہ کہ یہ ان کی آخری خواہش تھی بلکہ یہ آپ کی درخواست بھی ہے، اور ایسا میچ مستقبل میں ملنے کی امید بھی نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں لوگ اعضاء کا عطیہ دینے کا شعور نہیں رکھتے اور عموماً لوگ اپنی موت کے بعد بھی اپنے کسی اعضاء کو عطیہ کرنے کے معاملے میں کنجوسی سے کام لیتے ہیں۔ حالانکہ ایک مردہ جسم کے کچھ اعضاء عطیہ کر دینے سے دوسرے کئی انسانوں کی زندگی بچ سکتی ہے۔ کوئی نہیں سوچتا، جبکہ آپ کی ماں نے نہ صرف اپنی آنکھیں بلکہ اپنا دل، گردے اور کئی دوسرے قیمتی اعضاء بھی عطیہ کیے، جن سے کئی بیمار انسانوں کی زندگیاں بچائی جا سکیں گی۔ بے شک آپ کی والدہ عظیم سوچ کی مالک تھیں اور ان کو ہمیشہ اچھے لفظوں سے یاد رکھا جائے گا۔ میں ڈاکٹر کی بات سن کر آپ دیدہ ہو گیا اور آپریشن کے لیے رضامندی کا اظہار کیا۔ ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ میری آنکھوں کا آپریشن جلد کرنا ہوگا، شاید کل ہی۔ مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان حالات میں کس سے مشورہ کروں۔ فوراً ہی میرے دماغ میں مس زمریہ کا تصوراتی چہرہ آیا۔ میں نے سوچا، میں آپریشن سے پہلے مس زمریہ سے کھل کر اپنی محبت کا اظہار ضرور کروں گا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ مجھے کبھی نہیں ٹھکرائیں گی۔ میں فوراً گھر پہنچا اور مس زمریہ سے ملنے ٹیکسی سے ان کے گھر پر جا پہنچا۔ مس زمریہ اپنی جڑواں بہن رویریہ کے ساتھ رہتی تھیں، جو کسی آرکیسٹرا میں وائلن بجاتی تھیں۔ میں ان سے ماضی میں 1-2 بار اسکول کے میوزک شو میں مل چکا تھا۔ میری دستک پر رویریہ نے میرا استقبال کیا اور مجھے اندر آنے کو کہا۔
मैं बहुत हिचकिचा रहा था। मैंने पूछा कि मिस जमरिया कहाँ हैं। रोहिरिया ने बताया कि वो आराम कर रही हैं और उनके सर में दर्द है। मैंने कहा ठीक है, क्या वो मेरा ख़त मिस जमरिया को दे सकती हैं? मैंने जल्दी जल्दी मिस जमरिया के नाम वहीं उनके स्मार्ट टाइपराइटर पर उनके नाम एक ख़त लिखा। मिस जमरिया, मैं आपकी बेहद इज्जत और आपसे बेइंतहा प्यार करता हूँ। दिन रात आपके ख्यालों में मगन रहता हूँ। मुझे नहीं मालूम आप क्या सोचती हैं या दुनिया क्या सोचती है, मगर मैं ये जानता हूँ कि मेरी ज़िंदगी आपके बगैर अधूरी है। मैं खुद तो कुछ भी नहीं, आधा मुझे मेरी माँ ने बनाया और आधा आपने। माँ तो दुनिया में मुझे अकेला छोड़कर अबदी नींद सो गई। अगर आपने मुझे ना अपनाया तो मैं तमाम उम्र आधे इंसान की अधूरी ज़िंदगी गुजारूंगा। ये मत सोचिएगा कि मैं आपको जज्बाती तौर पर मजबूर कर रहा हूँ कि मुझे ज़रूर अपनाएं। सच तो यह है कि आप भी मेरे साथ ज़रूर खुश रहेंगी और हम दोनों मिलकर इस हसीन दुनिया की रंगीनियों से तमाम उम्र लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। और मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज़ भी है। उसे जानने के लिए आपको शोरान अस्पताल में परसों 2 बजे ज़रूर पहुंचना है। वादा करें आप ज़रूर आएंगी। आपकी हाँ का मुंतज़िर सिर्फ आपका समरियाल। मैंने ख़त मिस जमरिया की बहन को दे दिया और ताकीद की कि जब वो आराम करके उठें तो उन्हें दे दें। ऑपरेशन थिएटर में काफ़ी ठंडक थी। कुछ ही देर में मुझे बेहोशी की दवा दी जाने वाली थी। मैंने अपने करीब खड़ी नर्स से कहा कि जब मुझे होश आए तो मिस जमरिया को इत्तला दे दें। मैं सबसे पहले उनसे मिलना चाहता हूँ। नहीं मालूम कब मैं बेहोश हुआ और कब मेरी दोनों आँखों को निकालकर मेरी माँ की आँखें मुझे लगा दी गईं। जब मुझे होश आया तो मेरी आँखों पर पट्टी बंधी थी और मुझे मेरी माँ की मानूस खुशबू महसूस हो रही थी। दिल चाहा कि आँखों को चूम लूँ, रो दूँ, मगर डॉक्टर ने होश आते ही संभाल लिया। डॉक्टर ने मुझे बताया कि ऑपरेशन तवक्कुआत के मुताबिक हुआ है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि मैं ज़रूर देख सकूँगा, लेकिन मुझे अपने जज्बात पर काबू रखना होगा और इस पट्टी को कुछ दिन बाद उतारा जाएगा। मैंने डॉक्टर से पूछा कि क्या मिस जमरिया अस्पताल में हैं? अगर हैं तो उन्हें बुला दें, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। कुछ ही देर में मुझे वो मानूस खुशबू महसूस हुई जो मिस जमरिया इस्तेमाल करती हैं। मेरा चेहरा खुशी से चमक उठा। मैंने उन्हें मुखातिब किया, क्या ये आप हैं? मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आपको देख सकूँगा मिस जमरिया। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, मुझसे इश्क करते हो और मुझे मिस भी बोलते हो समरियाल। मैं खिलखिलाकर हंस दिया। शाबाश, पहले जल्दी से अच्छे हो जाओ, फिर ज़रूर इश्क फरमाना, मिस जमरिया ने जवाबी कहकहा लगाते हुए कहा। जानते हो तुम्हारी माँ आज बहुत खुश होगी। मैंने कहा, हाँ मिस, मेरा मतलब। मिस जमरिया ने बात काटते हुए कहा, ठीक है, शाबाश, सो जाओ, कल फिर मिलेंगे। मैं तेज़ी से अगले कुछ दिन का इंतज़ार करने लगा। न जाने कब 2 दिन गुजरे और मेरी आंखों की पट्टी खुलने का टाइम आया। जब मेरी आंखों की पट्टी खुली और मैंने अपने सामने खड़ी मिस जमरिया को देखा तो वो मेरी ख्वाबों की मिस जमरिया से हूबहू मिलती थी। पास खड़ी एक अजीब खदोखाल की नर्स और डॉक्टर ने मुझे ताकीद की कि मैं हौसले और सब्र से काम लूँ। मेरी बीनाई वापस आ चुकी थी। मिस जमरिया गो के नाबीना थीं, मगर वो मेरी ख्वाबों की शहजादी थीं। मैं बहुत खुश था। मिस जमरिया भी बहुत खुश दिखाई दे रही थी। मेरी और उनकी उम्र में 30 साल का फ़र्क था, मगर वो हूबहू मेरे ख्वाबों की मिस जमरिया थीं। काली कम नज़र आने वाली ऐनक पहनकर मैं घर पहुंचा। डॉक्टर के बकौल कुछ दिन मुझे खुली फ़िज़ा और सूरज की रोशनी से बचना है। घर पहुंचते ही अपनी पेंटिंग्स को एक एक करके देखा। हर पेंटिंग कमाल की थी। खूबसूरत छोटे कद के ज़राफ़े, तिकोने तरबूज, 3 पाँव के परिंदे, बड़ी बड़ी तितलियाँ, कितने खूबसूरत और कमाल थे सब रंग। कितनी खूबसूरत पेंटिंग्स थीं सब। मैं बहुत खुश था कि मैं उन सब चीज़ों को अब करीब से देख सकूंगा और शानदार तरीके से रंगों में ढाल सकूंगा। मैंने मिस जमरिया से कहा, हमें जल्द शादी कर लेनी चाहिए, आपका क्या ख्याल है? मिस जमरिया मुस्कुरा दी और फिर बाथरूम में चली गईं और कुछ मिनट नल के चलने की मानूस आवाज़ आती रही। अक्सर मेरी माँ भी मेरे बाद सवालात सुनकर बाथरूम चली जाती थी। लगता था मिस जमरिया ज़ोर ज़ोर से मुंह पर पानी के छींटे मार रही थीं, शायद थक गई थीं। वापस आकर उन्होंने कहा, मैं घर जाना चाहती हूँ समरियाल, कल स्कूल भी है और मैं थक भी चुकी हूँ। मैंने कहा, क्यों नहीं, आइए मैं आपको छोड़ आता हूँ। उन्होंने कहा, नहीं समरियाल, तुम आराम करो, तुम्हें कुछ दिन आराम की ज़रूरत है। मैंने तुम्हारी आया को फ़ोन कर दिया था, वो आती ही होगी। मिस जमरिया जा चुकी थी। कुछ देर बाद एक लंबे कद, सुतवा नाक, पतली कमर, लंबे गोल्डन बालों वाली एक औरत अचानक मेरे घर में घुस आई। मैं अभी उसके हुलिये से शशदरी था कि वो बोली, साहब कैसे हैं? ओहो, ये तुम हो सेजीना, मैं तो डर ही गया था।
مجھے معاف کرنا، میری حیرانی کا برا مت ماننا۔ نہیں صاحب، اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے؟ میں بھی بہت خوش ہوں کہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وہ اپنے سیدھے ترتیب کے سب دانت نکال کر عجیب طریقے سے ہنس دی۔ مجبوراً میں بھی مسکرا دیا۔ مس زمریا کے 2 دانت باہر کی جانب تھے۔ مجھے فوراً خیال آیا کہ میرا محبوب واقعی دنیا کی خوبصورت ترین ہستی ہے۔ ان کے روکھے خوبصورت مناسب جوڑے میں بندھے بال، مناسب ڈیل ڈال چہرے کی خوبصورت جھریاں، خوبصورت چپٹی ناک پر موٹے عدسوں کی اینک، خدا نے ہر چیز ان کی کتنی خوبصورت بنائی تھی۔ میں دل ہی دل میں خود پر ناز کرنے لگا اور فوراً کمرے میں ان کی پہلے سے بنی ادھوری تصویر کو مکمل کرنے لگا۔